ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل اللہ، ہاں یہ تم ہو جو بلائے جاتے ہو تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ فمنکم من یبخل، تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے۔ ومن یبخل فإنما یبخل عن نفسہ، اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ تفسیر صراط الجنان، ارشاد فرمایا کہ ہاں تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہاں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے جہاں خرچ کرنا تم پر ضروری ہے، تو تم میں کوئی صدقہ دینے اور فرض ادا کرنے میں بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے، کیونکہ وہ خرچ کرنے کے ثواب سے محروم ہو جائے گا اور بخل کرنے کا نقصان اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات اور طاعات سے بالکل بے نیاز ہے، اور تم سب اس کے فضل و رحمت کے محتاج ہو، تو وہ تمہیں جو بھی حکم دیتا ہے تمہارے فائدے کے لیے ہی دیتا ہے۔ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو نفع اٹھاؤ گے، اور نہیں کرو گے تو نقصان بھی تمہیں ہی ہوگا۔ اور یاد رکھو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیرو گے تو وہ تمہیں ہلاک کر دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو پیدا کر دے گا، پھر وہ تم جیسے نافرمان نہ ہوں گے بلکہ انتہائی اطاعت گزار اور فرما بردار ہوں گے۔ یاد رہے کہ بعض مقامات پر مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے، جیسے حقدار کو زکوٰۃ دینا، اور یہ اس وجہ سے ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے مال کی حاجت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام حاجتوں سے بے نیاز ہے، بلکہ بندے ہی ہر طرح سے اس کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جو مال خرچ کرنا فرض فرمایا اس میں بندوں کا ہی دینی اور دنیاوی فائدہ ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ مال خرچ کرنے کی صورت میں وہ ثواب کے حقدار ٹھہریں اور نہ خرچ کرنے کے وبال سے بچ جائیں گے، جبکہ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اگر اپنے معاشرے کے غریب اور مفلوک الحال لوگوں کو زکوٰۃ ملے گی تو انہیں معاشی سکون نصیب ہوگا، معاشرے سے غربت اور محتاجی کا خاتمہ ہوگا۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں ایک دور ایسا آ چکا ہے جس میں مالدار مسلمان اسلام کے احکام پر پوری طرح عمل کرتے ہوئے اپنی زکوٰۃ وغیرہ غریب مسلمانوں پر خوب خرچ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں غربت کا خاتمہ ہوا اور مسلمانوں نے ترقی کی بلندیوں کو چھوا۔ اور اسلام کے آخری زمانے میں بھی ایک وقت ایسا آئے گا جس میں مسلمان اتنے مالدار ہو جائیں گے کہ ان میں بڑی مشکل سے زکوٰۃ لینے والا ملے گا، جیسا کہ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کرو کیونکہ تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر چلے گا تو کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ آدمی کہے گا، اگر تم کل لاتے تو میں لے لیتا، لیکن آج مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ آج بھی اگر ہمارے معاشرے کے مالدار مسلمان اپنی زکوٰۃ ہی صحیح طور پر اپنے ملک کے غریبوں کو دے دیں تو شاید اس ملک میں کوئی غریب نہ رہے، اور غربت کے باعث آج معاشرے میں جو بد امنی پھیلی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے اور پورا ملک امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ الحمدللہ، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہماری مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سورہ مبارکہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔